السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 283۔ ابو بصیر کی جماعت سمندر کے کنارے پر مکہ اور مدینہ کے درمیان پڑاؤ ڈال دیا۔ مشرکین مکہ کا قافلہ کوئی آتا تو لوٹ لیتے، اپنا گزارا کر لیتے۔ مکہ والوں نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھئی جماعت کو آپ واپس بلا لیجئے، اب ہمارا ایگریمنٹ ختم، کوئی بات نہیں، آپ واپس بلا لیجئے تاکہ ہمیں ٹینشن نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو خط لکھا اور ان کی جماعت کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ بھی چلو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ یہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ تم لوگ بیچ میں مت ٹھہرو، تم لوگ یہاں مدینہ منورہ آ جاؤ۔ یہ حکم نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا تو یہ جماعت میں ابو جندل بھی تھے، ابو بصیر بھی تھے، دوسرے مسلمان بھی تھے، عورتیں تو تھی نہیں، اس لیے کہ عورتیں تو جو مسلمان ہوتی تو مدینہ چلی جاتی، جب مدینہ جاتی مدینہ والے اگر اس کو واپس کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن حضرت جبریل نے اگر کہا کہ نہیں حضرت، ایگریمنٹ میں مردوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا نہیں ہے، آپ عورتوں کو مت بھیجیے، تو عورتیں مدینہ میں آ گئی۔ اب یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا تو روایت میں یہ ہے کہ یہ خط پڑھ کے وہ جماعت جو مختصر سی جماعت تھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ٹھہری ہوئی، ان کے امیر یہ ابو البصیر تھے اور جو ہے وہاں یہ خط پڑھا گیا۔ روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ابو بصیر کو لکھوا کر روانہ کیا۔ جس وقت آپ کا خط ابو بصیر کے پاس پہنچا اس وقت میں ابو بصیر کا انتقال ہو رہا تھا۔ آپ کا خط ابو بصیر کو دے دیا گیا، پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ خط ابو بصیر کے ہاتھ میں تھا اور ابو بصیر کا انتقال ہو گیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ خط ابو بصیر کے سینے کے اوپر تھا اور ابو بصیر کا انتقال ہو گیا۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے ابو بصیر ابو جندل سے اور دوسرے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو میرا سلام کہنا، میں اگرچہ حضور کے پاس نہیں رہ سکا لیکن میں نے حضور کے بات کی مخالفت بھی نہیں کی ہے اور کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بصیر نے اپنے انتقال پر یہ بھی کہا تھا یہ خط میری وجہ سے آیا ہے، میرے نام سے آیا ہے یہ خط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام یہ خط لکھا تھا کہ میرا یہ خط ملے، تم لوگ جو ہے مدینہ منورہ آ جاؤ اور اب ہم تم کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ مکہ والوں نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے واپس مت کرو، اپنے پاس رکھو۔ ابو بصیر نے جو ہے وہ خط لیا اور خط لے کر پڑھتے رہے اور روتے رہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے رہے اور اپنے سینے پہ رکھتے رہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ابو بصیر نے یہ بھی کہا جب مجھے دفن کرو میرے ساتھ اس خط کو بھی دفن کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اس کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا اور میرے احرام میں میرے کفن میں اسے بھی رکھ دینا۔ یہ بھی بعض جگہوں پر کچھ ٹکڑے ملتے ہیں، یہ ٹکڑے صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں تو نہیں ملتے، لیکن مورخین اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ چیزیں اس سلسلے میں جو تاریخ نگار ہوتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہوا کہ مرد اب واپس مکہ مدینہ منورہ آ گئے اور عورتوں کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اے ایمان والو، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ کس لیے ہجرت کر کے آئی ہیں،
کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی منافقہ تو نہیں ہے. پس اگر تم امتحان کر کے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی مومن ہے تو پھر یہ عورتیں ان کافروں کی طرف واپس مت کرو. یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، اور جب وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. یہ آیتیں نازل ہوئی. اب یہ بہت لمبی تفصیلیں ہیں، بس میں تو یہ سنانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. خلاصہ کلام یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے بعد ملاقاتیں ہو گئی. صلح حدیبیہ میں صرف 1500 تھے، اور مکہ مکرمہ ایک دو سال کے بعد فتح ہوگا. 10,000 ہو گئے مکہ مکرمہ فتح کے لیے، اور پھر حضور کے حجۃ الوداع میں اور زیادہ ہو گئے. آپس کے تعلقات کی وجہ سے، بول کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے. میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.